اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم معزز قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، ماہ رمضان کا آج آخری جمعہ ہے اور اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، رخصت ہونے والا جمعہ۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو حقیقت میں یہ جمعہ وداع نہیں ہوتا، یہ جمعہ تو پھر آ ہی جانا ہے، آئندہ سال پھر یہ جمعہ آئے گا، لیکن انسان وداع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہمیں پتا کہ آئندہ سال ہم رمضان میں زندہ ہوں گے یا زندہ نہیں ہوں گے، تو جمعہ وداع نہیں ہوتا، حقیقت میں انسان وداع ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی آخری ان ساعتوں میں بندے کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو فرضیت میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، یعنی اتنے گنے چنے دن ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گزر کیسے گئے۔ جب آنے والا ہوتا ہے تب ایک انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھوکا بھی رہنا ہوتا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن جب رمضان کی آخری ساعتیں آتی ہیں تو پھر حقیقت میں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ دن اتنی تیزی سے گزر گئے۔ تو ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، رمضان بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سنا تھا کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے جنہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا وہ جنتی لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ہم ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جب بھی عبادات کرتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں 7 لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہم نے سنا تھا کہ جو ایماندار انصاف والا حکمران ہوتا ہے، اسی طرح وہ نوجوان کے جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے محبت کرتے ہوئے مسجد میں معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے تحت جو تیسرا ہم نے ذکر کیا تھا آج جمعۃ الوداع کی ان گھڑیوں میں، یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ مسجد کے ساتھ مسلمان کا تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، یا نماز ہے ہمارے اوپر فرض ہے تو یہ صرف اور صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، نماز رمضان کے علاوہ بھی روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ مسجدوں میں جگہ رمضان میں کم پڑ جاتی ہے، مسجدیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں جمعہ کے دن بطور خاص، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مسجد بڑی بنا دی تھی اور نمازی تھوڑے ہیں۔ تو یہ کیفیت رمضان کے بعد ہوتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ اس شخص کو عطا فرمائے گا جس کے دل میں مسجد کی محبت ہوتی ہے، اور نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اور کچھ میں نے اس کے تحت احادیث پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کی تھی، آج صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی مساجد سے تعلق اپنا قائم رکھنا ہے، ورنہ رمضان میں بندہ عبادت کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، اور رمضان کے بعد پھر وہی کچھ کرے تو پھر تو وہ بخشش کروا کے پھر ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو بخشی یافتہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا تعلق مساجد سے رمضان کے بعد بھی مضبوط رکھنا ہے۔ چوتھا شخص جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا،
فرمایا رجل تحابا فی اللہ عز وجل اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو مسلمان جو آپس میں صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ جب اپنی ذات دو مسلمانوں کے درمیان مقصود نہ ہو بلکہ ان کا تعلق، ان کی محبت صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہو، اللہ کی وجہ سے ہو، تو فرمایا ایسے دو لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ فرمائے گا۔ اب اسے آپ اندازہ کر لیں کہ دلوں میں بغض، کینہ، عداوت جو ہم اپنے مسلمان سگے بہن بھائیوں کے لیے بعض دفعہ پال لیتے ہیں خاندانوں میں، تو اس کا کتنا وبال ہوگا کہ ایک عام مسلمان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دیتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے، جبکہ رحمت تو اس کی ہے، وہ ہر جگہ پر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن بطور خاص وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے نیکوں کے قریب ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ ہم الذین، وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو انسان کا دل گناہوں سے اچاٹ ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی لیے صحبت کے بارے میں حکم دیا گیا نا کہ اپنی صحبت کو دیکھو کہ تم کن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو۔ الصحبۃ مؤثرۃ، رمضان میں آپ مسجد آتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے بھی جلدی آگے، نمازوں کے لیے بھی آگے، اب آپ دیکھتے ہیں ایک مسجد کا ماحول ہوتا ہے، یار یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو انسان کے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جب آپ صحبت اپنی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جو گالیاں دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جو سگریٹ پینے میں، نشہ کرنے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کرتے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس برائی کا اثر آپ کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دو لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ اب وہ جو ایک سوچ معاشرے میں آج انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آپ کو کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق رکھنے کی، ان سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی نفرت لوگوں کے بطور خاص نوجوانوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سہارا کن کا لے رہے ہیں؟ غلط لوگوں کا، برے لوگوں کا سہارا لے کے اچھے لوگوں سے بھی متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت نہیں ہوگی، آپ سب کو ایک ہی نظر میں دیکھ کر نفرت کا اظہار کریں گے، تو پھر آپ کے دل پہ چڑھنے والا جو گناہوں کا غبار اور گناہوں کا گند ہے، اس کی صفائی و ستھرائی کا ذریعہ کون بنے گا؟ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہے کسی شخص سے ملنے کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کی وجہ سے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جب دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا ایک اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور اس نوجوان سے، اس شخص سے، اس فرشتے نے انسانی شکل میں ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں۔ اس سے پوچھا کہ تم اس بستی میں کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس اللہ کے بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے انسانی شکل میں باقاعدہ سوال کیے، تم نے اس سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ تم نے اسے کچھ دینا ہے؟ تمہیں اس سے کوئی دنیاوی مفاد، کوئی کام ہے؟ اس نے ہر بات کے جواب میں کہا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے،
میں اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو میں گناہوں سے تائب ہوتا ہوں، مجھے اللہ یاد آتا ہے، میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں اس بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں جو ایک گاؤں میں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے سے فقط اس لیے ملنے جا رہا ہے کہ اسے دیکھ کے مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس فرشتے نے بول کر کہا، اے انسان، میں انسان نہیں، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کیونکہ تم اس سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت اللہ کی وجہ سے ہو، اور پھر یہ بھی کہ جو بیعت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہوتے ہیں، تو ہماری تو بیعت اس لیے ہوتی ہے کہ جناب کاروبار چمک جائے، ہمیں بچے مل جائیں، ہمارا فلاں کام ہو جائے، یہ دنیاوی غرضیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا جب پیش نظر ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسی محبت کی ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میں اس حدیث پاک کے ضمن میں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کی کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، فقط اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی ہے، تو ان کی محبت بھی کام آئے گی۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کو اللہ کے مقابل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور برے لوگوں کو سہارا بنا کر اور دو نمبر لوگوں کی آڑ میں اللہ کے جو برگزیدہ اور مقرر بندے ہیں ان کی توہین بھی اپنا شیوا بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سخت بری بات ہے اور یہ سخت گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، نیک بندوں سے اگر کوئی عداوت رکھتا ہے، معاذ اللہ بغض رکھتا ہے، تو بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ خود فرماتا ہے پھر میں ایسے بندے سے اپنی دشمنی، اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں جو اللہ کے نیک بندوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کی توہین تحقیر کرتا ہے۔ تو خیر فرمایا کہ وہ دو لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر پانچواں شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا، حضور نے فرمایا کہ راجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ مرد، وہ نوجوان کہ جسے کسی حسب نسب والی خوبصورت اور پیسے والی خاتون نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کر گناہ چھوڑ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ یہ اس فعل بد سے محفوظ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ فعل بد تو بہت بری چیز ہے، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا؟ کہ زنا کے جو اسباب ہیں، سب سے پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، جب انسان بد نگاہی کرتا ہے وہ باز نہیں آتا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اور حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے، تو پھر جب اس کی نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے اور پھر وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ایک بات عرض کروں، عبادت ہے تو ہر عبادت کا ایک لطف اور مزہ ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اس کا ایک الگ مزہ ہے، یہی نماز آپ گھر میں کبھی پڑھیں تو اس کا ایک الگ مزہ ہے، یہی نماز اگر خانہ کعبہ کے سائے میں پڑھیں تو وہاں مزہ کچھ اور ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، گھر اپنے بچوں کے ساتھ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اس کا بھی اپنا لطف ہے، اور آپ مسجد میں سو روزہ کھول لیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ کبھی باہر روزہ کھول لیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے، آپ مسجد نبوی کے دسترخوان پہ روزہ کھول لیں تو اس کا اپنا لطف ہے۔ ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ یہ عبادت کی لذت بھی ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی، جو بندہ اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھتا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔
جس کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی اسے عبادت کا لطف نصیب نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں ملتا، اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہیں جب پاک نہیں ہوتی، نگاہیں جب گندگی دیکھتی ہیں تو پھر نماز کا مزہ نہیں آتا، پھر نماز میں سکون نہیں ملتا۔ اور جس کا رزق حلال نہیں ہوتا، جس کا رزق حرام ہوتا ہے، اس کا دل کبھی روشن نہیں ہوتا، دل مردہ ہو جاتا ہے، اس پہ پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو رزق پاک رکھیں تو دل کی روشنی ملتی ہے، اور اگر نگاہ پاک رکھیں تو پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کر اس گناہ کو رد کر دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک نوجوان آپ کے پاس 5 وقت نماز پڑھتا ہے، خوبصورت بھی تھا، خوبصیرت بھی تھا۔ راستے میں ایک عورت اسے دعوت گناہ دیتی تھی، وہ ہر دفعہ ٹھکرا کے چلا جاتا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا، تو جب اس راستے سے گزرا، اس نے عورت نے دیکھا خلوت ہے، اس نے زبردستی اپنے گھر کی طرف کھینچا اور اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ نوجوان کے ذہن میں بھی وسوسہ آ گیا اور وہ بھی اس ارادے سے پھر اس دن چل پڑا۔ تو جب اس کے گھر میں قدم رکھا، فوراً خیال آیا کیا آج اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اللہ بھول گیا؟ یہ سوچنا تھا کہ اس پہ کیفیت طاری ہوئی اور غش کھا کے وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ عورت نے دیکھا یہ بے ہوش ہو گیا، اس نے ڈر سے اس کو جیسے تیسے کھینچ کے تھوڑی دور پھینک دیا۔ اس کا اسی غشی کی حالت میں رات وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ اب وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کو پتا چلا، ڈھونڈتے ہوئے آیا، دیکھا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ خیر اس کی تدفین وغیرہ ہو گئی، 2-4 دن گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ جو نوجوان وہ دور سے آتا تھا نماز پڑھنے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو لوگوں نے بتایا حضور اس کا تو انتقال بھی ہو گیا۔ فرمایا انتقال ہو گیا؟ جب سارا اس کا معاملہ تفشیش ہوئی، پتہ چلا کہ وجہ یہ بنی تھی، اس عورت نے بھی اقرار کر لیا کہ یہ ہوا تھا لیکن میں نے اس کو مارا نہیں ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ جب آپ اس کی قبر پہ گئے تو وہاں آپ نے تنہائی میں کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے حضور گناہ کرنے سے ڈر گیا، میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، میں اسے 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے حضرت عمر کو اس کی قبر سے آواز سنوائی کہ وہ نوجوان حضرت عمر کو جو جواب دے رہا تھا اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا میرے رب نے سچ فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حالات اور معاشرہ اور سوشل میڈیا اور یہ کچھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی اسباب سے بچا جائے اور ایسے اسباب سے بندہ بالکل دور ہو جائے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں۔ فرمایا جسے کسی حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے آگے سے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ حضرت مغیرہ مشکی ایک اللہ کے نیک بندے، ان کا تذکرہ ملتا ہے ہمارے اور اسلاف کی کتابوں میں۔ یہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا، لیکن صرف ظاہری خوبصورت نہیں تھا، اللہ نے باطن کا نور بھی دیا تھا۔ کپڑے کا کام کرتا ہے اور ایک عورت آئی، اس نے دیکھا، اس کے دل میں برا خیال آیا، وہ پھر دوبارہ گئی اور اس نے بہت زیادہ کپڑا خریدا اور مالک سے کہا کہ میں یہ کپڑے نہیں اٹھا سکتی، تو اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو گھر میں تاکہ یہ کپڑے میرے ساتھ چھوڑے۔ مالک اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور ظاہر ہے اس کے اتنا کپڑا بکا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس نوجوان نے اٹھایا اور وہ چلتے چلتے اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا فلاں کمرے پہ رکھ دو، اور جب اس کمرے میں اس کو بھیجا تو اس نے کنڈی لگائی، دوسرے دروازے سے اندر چلی گئی۔ امیر زادی تھی، اس نے اس نوجوان کو دعوت گناہ دی، اس نے انکار کیا، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے ہر طرح کا حربہ اپنایا، لیکن اس کے سر پہ بھوت سوار تھا، وہ کسی طرح نہ مانی اور لباس عزت بھی اس نے اتار دیا۔ اس نوجوان نے آنکھیں بند کر لی اور اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ مجھے ذرا بیت الخلاء میں جانے دو اور میں وہاں سے ہو کر آتا ہوں تو پھر تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ وہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا اور اس نے وہاں سے گندگی اپنے بدن پہ مل لی،
اپنے لباس پہ، اپنے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ کچھ گندگی مل لی تاکہ میرا جو باطن ہے اس گناہ کی گندگی سے پاک رہے۔ جب وہ باہر نکلا اس عورت نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور وہ کہنے لگی یہ پاگل ہے، اس نے دروازے کھول دیے، اس کی جو نوکرانیاں تھی دروازے کھلوا دیے، وہ باہر بھاگا اور وہ چیختی ہوئی عورت دیکھتی ہے اور وہ بھاگتے ہوئے جب باہر گیا تو اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ظاہر ضرور گندا ہوا لیکن میرا باطن اس گناہ کی گندگی سے بچ گیا۔ اب اس نے ایک چشمے میں جا کر غسل کیا، اپنا بدن پاک کیا، اپنے کپڑے پاک کیے، اللہ کے حضور اپنا سر جھکایا، شکر ادا کیا۔ اب وہ نوجوان اس گناہ سے بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو جب وہ گزرتا تھا گلیوں سے تو گلیوں سے بھی خوشبو آتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا یہ ایک راز ہے، اسے راز رہنے دو۔ اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جب وہ بندہ مر گیا حضرت مغیرہ تو اس کی قبر سے بھی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی، لوگوں میں مشہور ہو گیا مغیرہ مشکی کے نام سے۔ تو یہ دعوت گناہ ہو اور پھر بندہ بچ جائے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے موقع پر بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچ جاتا ہے تو اسے سنت یوسفی کو زندہ کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 کوٹھریوں میں کنڈیاں لگا کے تالے لگا کے دعوت گناہ دی تھی تو آپ نے جب اس کے ارادہ بد پر بار بار انکار کیا تھا پھر اللہ نے دروازے کھولنے کا راستہ بھی خود بنایا تھا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ تو جب کوئی بندہ اس فعل بد سے بچ جاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دیتا ہے۔ چھٹا وہ شخص کے جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ماہ رمضان ہے، جگہ جگہ صدقہ خیرات کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا اور اس دینے کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، فرمایا اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینا اور پھر دے کر یہ بھی تقاضا نہ کرنا کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے یا مجھے اس کی وجہ سے عزت دی جائے یا اس کی وجہ سے مجھے کوئی احترام دیا جائے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والا وہ احسان نہیں کر رہا ہوتا، یاد رکھیے گا، زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہوتی ہے یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں، لیکن یہاں معاشرے میں عموماً اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ جو صوفیاء نے لکھا ہے اور یہ بات سمجھنے کے لیے ذرا دل کا غور کرنا پڑے گا۔ میں اس بات کو جب میں نے پڑھا یقین جانے میں بھی حیران رہ گیا کہ کتنی پیچیدہ یہ بات ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب کسی کو صدقہ دو زکوٰۃ دو، صدقہ دو زکوٰۃ دو اور اس سے یہ تقاضا کرو کہ میرے لیے دعا کر دینا، تو تم نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، تم نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا۔ یعنی ویسے کسی سے کہو دعا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اس زکوٰۃ کے بدلے میں دعا کروا رہے ہو، تم اس صدقے کے بدلے میں دعا کر رہے ہو، جبکہ صدقہ تو تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، زکوٰۃ تو تم نے اللہ کے لیے دی ہے۔ تو یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے کردار کو یوں ستھرا کریں۔ پھر معاشرے میں وہ واقعات اور وہ حالات کہ جہاں غریبوں کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس کو تار کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت اجتماعی طور پہ دے کر جب ان کی عزت نیلام کی جاتی ہے تو یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس وقت وہ ایسا مہمان ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ قابل عزت ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے کہ جاندی باری میں ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ اور ایک زندگی میں انسان پر وہ موقع آتا ہے کہ جب وہ انسان لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے، اور وہ وقت تب آتا ہے جب انسان کی شادی ہوتی ہے۔ سارے لوگ جیسے مرضی تیار ہو کے آئے ہوں، سب کی نگاہوں کا مرکز کون ہوتا ہے؟ دولہا۔
لوگ دولہے کو دیکھتے ہیں کہ دولہا کیسا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو، اخبارات میں بھی تصویریں آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آتی ہیں، کچھ ادارے کچھ تنظیمیں اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سٹیج پہ 10 20 15 30 جوڑے بٹھائے ہوتے ہیں اور سارے مخیر حضرات جنہوں نے تعاون کیا ہوتا ہے ان کو سٹیج پہ کرسیاں یا نیچے کرسیاں دی ہوتی ہیں۔ وہ جن کی اجتماعی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یقین جانیں اس دن بھی وہ اپنے چہرے پہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب انسان مرکزی مہمان ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اجتماعی شادی کے نام پر اس کے ایک دن کی جو خوشی تھی وہ بھی چھین لی جاتی ہے، اور اس غریب کی بیٹی کو یا غریب کے بیٹے کو مذاق بنایا جاتا ہے، اس کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو اور اس طرح پوشیدہ دیتے ہو کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو ایسے بندے کو پھر اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے۔ اور ہم نے اصناف کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ جب پرانے زمانے میں سونا چاندی سکے چلتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے، خیرات دیتے، کچھ اللہ کے راستے میں دیتے، تو وہ کسی کپڑے میں اس کو باندھ کر رات کے وقت ان کے گھر میں پھینک آتے۔ دینے والے کو تو پتا ہے لیکن لینے والے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے دے کر کون گیا ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہے جناب، سوشل میڈیا پہ پہلے ویڈیو پوسٹ کرو، تصویریں پوسٹ کرو، اس کی عزت نفس کا مذاق اڑاؤ۔ 10 کلو کا 5 کلو کا آٹا دینا ہے تو سارے زمانے کو دکھاؤ کہ حضرت صاحب نے بڑی سخاوت کی ہے اور اس نے 5 کلو کا آٹا کسی بیوہ کو، کسی غریب کو دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ میں وہ پوری تفصیل ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، صرف ایک بات فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقے اذیت دے کر اور احسان جتلا کر باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ جب تم احسان جتلاتے ہو اور کسی کو اذیت دیتے ہو، لو جی دیا بھی ہم نے اور اب ہمارے ساتھ اس کا رویہ دیکھو، ہم دیتے بھی اور پھر بھی اس کا آگے سے یہ انداز ہے۔ تو فرمایا اگر تم اذیت دے کے کسی کو اپنا مال دیتے ہو تو تم نے برباد کر دیا اپنے مال کو۔ اور اگلے لفظ، اگلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اللہ فرماتا ہے جس صدقے کے بعد تم نے اسے اذیت دینی ہے، اس سے بہتر تھا تم اسے نہ دیتے، ویسے کوئی اچھی بات کر دیتے، اچھی بات کر دیتے لیکن اس کو اذیت نہ دیتے۔ تو یہ جو صدقہ دے کے تماشا بنایا جاتا ہے غریبوں کو اور اجتماعی شادیوں کے نام پر پھر اس کو مذاق بنایا جاتا ہے، کیا وہ پوشیدہ طریقے سے دے کر شادی نہیں کی جا سکتی؟ کیا خفیہ طریقے سے دے کر ان کی عزت نفس کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا کہ ضرور آپ کی شہرت ہو پھر ہی جا کے وہ شادی ہوگی؟ یہ دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی، دنیا میں تو چرچے ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے دن اللہ فرماتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے چٹیل پتھر ہوتا ہے اس پہ بارش ہو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بارش ہو تو وہ بارش بہ جاتی ہے، اس پتھر کو کچھ نہیں ملے گا، یوں ہی چٹیل پتھر ہی رہ جائے گا۔ تو اگر اللہ کے حضور کچھ اجر چاہیے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اجتماعی طور پر دینا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے کہ جب کسی ایسی جگہ آپ دے رہے ہیں کہ جہاں کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں، مثلا آپ مسجد میں دے رہے ہیں تو مسجد میں تو کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ مدرسے میں دے رہے ہیں وہاں کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی فلاحی ادارے کو، تنظیم کو دے رہے ہیں تو وہاں کسی فرد واحد کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں اگر وہاں بھی اس نیت کے ساتھ بندہ دے لوگوں کے سامنے، مثلا مسجد میں اپیل ہوئی، کسی بندے نے اعلان کر دیا اس نیت کے ساتھ کہ میں دوں گا تو دیگر لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی، تو یہ باعث ثواب ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اعلانیہ خرچ کرتے ہیں یا پوشیدہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے نیت پر۔ اور اگر کسی انفرادی طور پہ بندے کو دینا ہو، کسی ایک بندے کی عزت کا مسئلہ ہو، تو وہاں پھر اس طریقے سے دینا چاہیے کہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بار بار مسئلہ بیان کرتے ہیں ہم، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نا تو سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں،
آپ کی سگی بہن وہ حقدار ہے تو اس کا پہلا حق ہے، سگا بھائی ہے تو اس کا پہلا حق ہے زکوٰۃ کا، صدقے کا، سارے آخرات جو آپ دیتے ہیں کسی اور کو، سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار اگر وہ مستحق ہیں تو وہ، لیکن ان کو کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ان کی عزت نفس کو آپ کے دل میں نیت ہے اللہ جانتا ہے، بس آپ انہیں عیدی کہہ کے دے دیں، آپ انہیں گفٹ کہہ کے دے دیں، بچوں کی عید کہہ کے دے دیں، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، لیکن عزت نفس کسی کی پامال کرنے کا بالکل بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کے راستے میں اور اس طرح پوشیدہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر صدقہ دینے کے ثواب، فضیلتیں، اجر وہ سارا اپنی جگہ ہے، 1 2 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور کسی کی نیت ایسی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دگنے سے بھی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، 6 یہ لوگ ہو گئے، اور 7واں حضور نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے تنہائی میں، خلوت میں اپنے رب کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، جب خلوت میں، تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہنے لگتی ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ یاد رکھیے گا، ہر چیز بیمار ہو جاتی ہے، ہمارا بدن ہے یہ بھی بیمار ہوتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم میڈیسن کھاتے ہیں، ہماری چیزیں ہوتی ہیں الیکٹرانکس کی مختلف چیزیں تو ان کی سروس کروانی پڑتی ہے، ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا تیل چینج کروانا پڑتا ہے، بساؤں کا ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے، کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو اسے چینج کروانا پڑتا ہے، ریپیئر کروانا پڑتا ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم کو ظاہری بیماری لگتی ہے نا، تو جو روح ہوتی ہے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان اسی روح کو صاف کرتا ہے، یہ روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ عبادت کی لذت نہیں آتی جب روح گندی ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا جب روح گندی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا جب روح گندی ہوتی ہے، اور جب روح پاک ہوتی ہے اللہ کا نام آتا ہے تو آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کا ذکر صاف کرتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کا ذکر اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ہمارے ہاں جب کوئی 4 لوگ بیٹھے اور کوئی بندہ موت کی بات کر دینا، مر جانا ہے، تو نانا یہو جیاں گلاں نہ کرے گا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ہم اس طرح کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ موت کی فکر نہیں ہوتی، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، بار بار موت کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ جب روزانہ سوئیں تو اپنا احتساب کرنا چاہیے سوتے وقت، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں لیٹا ہوں تو قبر میں بھی لیٹنا ہے، قبر کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی چوڑائی، گہرائی، لمبائی کیا ہوگی، وہاں تو یہ سہولیات نہیں ہوگی جو اللہ نے دنیا میں مجھے دی ہیں، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح دلوں کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر کھو گئے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں، معاملات میں اور جملہ امور کے اندر، کہ ہمیں اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کے بعد یہی مسجد ایسے لگے گی کہ مسجد بڑی ہے اور نمازی تھوڑے ہیں، مسجد پکار رہی ہوگی اور نمازی نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ یہی آبادی ہے، یہی مسجد ہے، یہی جگہ ہے۔ ہم یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی فرض کردہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ رمضان میں عبادت کر لے اور بعد میں بندہ گناہوں میں ایسا جت جائے کہ وہ نیکی کی طرف ہی نہ آئے، تو پھر تو آپ نے اپنے آپ کو صاف کر کے پھر اس گناہوں کے بازار میں رکھ کے اپنے آپ کو گندا کر لیا اور اسی گندگی میں چلے گئے۔ بلکہ لوگ رمضان گزرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، ابھی رمضان آدھا باقی ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے تو ہمارے بازار ایسے آباد ہو جاتے ہیں کہ وہ شیطان کی اماجگاہ بنتے ہیں، وہاں لہو و لعب، گناہ، راتوں کو فضول کام اور وہ گناہ والے کام کے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، نوجوان سلنسر نکال لیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ معاشرے میں جب حالات ہوتے ہیں
وہاں پھر یہ امن سکون اور دیگر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے بارے میں جواب دینا ہے، آپ کو اپنے بارے میں، اور ہم نے اللہ کے حضور اصل میں کامیاب ہونا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ 7 لوگ انہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ کون سے؟ سچا حکمران، جو جس جگہ حکمران ہے جیسا اللہ نے منصب دیا ہے وہ عدل سے کام لے۔ پھر وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہا نماز کی وجہ سے، اور چوتھا وہ 2 لوگ جو اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ پانچواں جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، چاہے عورت کو مرد نے دی چاہے مرد کو عورت نے دی، تو اس نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا۔ چھٹا جس نے صدقہ دیا اور دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ اور ساتواں وہ کہ جس نے اللہ کا تنہائی میں ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگی، انہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔